دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا کہ ایک بندہ ہے، دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو ایک بھائی اگر دنیا سے فوراً چلا جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اسے جو دنیا سے چلا گیا اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا اس کی اگر زبان باہر ہے تو زبان اندر کرنی چاہیے، اور پھر اس کو باندھنا چاہیے، یہاں سے تھوڑی سے اس کو سر تک باندھنا چاہیے، اور تیسرا کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اس کے جسم کو سیدھا کرنا چاہیے، فوراً جسم کو سیدھا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ کام کرنا چاہیے کہ اسے اگر زمین پر ہے تو زمین سے اٹھانا چاہیے اس کو۔ یہ وہ بڑی عام چیزیں ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس وقت جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی مردے کو سیدھا بھی نہیں کیا جاتا، جس کا بعد میں مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کے جسم کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، بعض اوقات اس کی زبان بھی باہر آ جاتی ہے۔ وہ کچھ مخصوص وقت ہوتا ہے، 2-4-5 منٹ، جسم چونکہ گرم ہوتا ہے، نئی روح تازی روح پرواز کی ہوتی ہے، اس وقت اس کو اپنی مرضی سے آپ لوگ سیدھا کر سکتے ہیں، اس طرح سیدھا بھی کر سکتے ہیں، اور زمین سے بھی اس کو اٹھاتے تاکہ اس کا جسم اکڑے نہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو فی الفور کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اسے یعنی جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتا دیا کہ غسل کا مرحلہ ہے، اور غسل کے بعد جو ہے وہ پھر کفن کا مرحلہ ہے، کفن کے بعد پھر نماز جنازہ۔ تو نماز جنازہ پڑھنا مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک عام حق یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھے، اور پھر جنازے کے ساتھ چلنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جنازہ پڑھ کے جنازے کے ساتھ جا کر جنازہ پڑھنے کے بعد اگر دفنانے تک وہاں پہ رہتا ہے، دفنانے کے بعد اگر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں، اور 1 قیرات کا جو ہے نا وزن کتنا ہے، احد پہاڑ کے برابر اسے دیا جاتا ہے، یعنی اتنا ثواب ان کو ملتا ہے جو پڑھنے والے ہیں، اور پھر جو جنازہ پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ پھر وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ قبر میں جاتا ہے۔ دیکھیے جب بندہ ہم عام طور پر جب جنازہ پڑھتے ہیں نا تو ہم ایک اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کہ یہ جو جانے والا ہے دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بحیثیت انسان اس سے جس کے ساتھ کوئی اگر اونچ نیچ ہوئی ہے، کوئی اگر کسی کا دل دکھا ہے، کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، یہ اعلان تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقوق اللہ بھی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی جو ہے منظورات جو اس نے نظریں مانی ہیں، قسمیں مانی ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو شریعت نے فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان چیزوں کا بھی کفارہ بنتا ہے، آپ ان کا جو ہے نا وہ فدیہ دیں، جو چیزیں مطلب اگر اس کی نماز رہ گئی ہے تو اس نماز کا آپ فدیہ دیں، اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ صدقہ فطر کے برابر 100 روپیہ ہے، یعنی 300 روپے ہے۔ اسی طرح دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، وطر بھی ایک علیحدہ نماز شمار ہوتی ہے، تو آپ اس کو کاؤنٹ کریں، دن کی 6 نمازیں ہیں، اس کو مہینے سے ضرب دیں، مہینے کو پھر سال سے ضرب دیں، تو وہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کی جو 15 سال کی عمر ہے، نابالغی کی عمر، اس کو نکال کر اس کی عمر کا حساب لگائیں، اور عمر کا حساب لگانے کے بعد اس کے فدیے کا حساب کریں، اور اگر اس کا فدیہ اس کے مال ثلث سے یعنی اس کی کفن دفن اور وصیت پوری کرنے کے بعد، اس کا قرضہ دینے کے بعد اس کا جو مال بچ جاتا ہے اس کا بھی جو ثلث ہے، تیسرا حصہ جو ہے، اس میں سے اگر وہ فدیہ پورا ہو سکتا ہے تو وہ فدیہ اسے دیں، اگر وہ نہیں پورا ہو سکتا تو اس کے لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ پھر آپ ایسا کریں، اگر آپ کے پاس اگر جو جانے والا ہے اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے تو اس میں سے یہ کریں کہ آپ ہیلا اسقاط کریں۔ یہ ہیلا اسقاط کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کم ہے، اب اس مال کو رب کی بارگاہ میں عمل کے طور پر زیادہ کرنے کے لیے جو ہیلا کیا جاتا ہے، وہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ ایک مسکین کو دیتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس میت کے جو فرائض واجبات منظورات جو کفارات جو دنیا میں ہو گئے رہ گئے ہیں اس کی طرف سے میں بطور فدیہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں، اور مسکین کے میں نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد وہ راضی برضا، یعنی پھر یہ کہے کہ میں واپس کہتا ہے کہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ اب یہ فرض کرو اگر 50,000 روپے تھے تو وہ مسکین کے پاس گئے، اور مسکین سے واپس جب اس مالک کے پاس آتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں میت کی طرف سے 50,000 کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب دیکھیں بخشنے والا تو رب ہے، بے شک۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو ہیلا جو ہے نا مطلقاً ناجائز ہے،
حالانکہ مطلقاً ہیلا ناجائز نہیں ہے. ہیلا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہیلا شرعی ہے اور ایک ہیلا غیر شرعی ہے. اس کی مثالیں, ہیلا غیر شرعی کی مثال جیسا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا کرتے تھے بنی اسرائیل, یعنی منع کیا تھا ان کو بھئی آپ نے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, تو اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے, صرف آپ وہ یعنی اس طرح کنواں بنا لیتے تھے تو اگلے دن جا کے پکڑ لیتے تھے. تو یہ ہیلا غیر شرعی ہے. اور ہیلا شرعی وہ ہے یعنی ایسے کام تک آپ کو پہنچنا جس کو سامنے پہنچنا مشکل ہو, اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے ہیلا کرنا, یہ جائز ہے. اور اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے. بے شک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ہیلا کیا تھا کہ وہ جو ماپنے کا آلہ تھا وہ اس کی بوری میں ڈال دیا تھا, اور جاتے ہوئے اعلان کیا اپنے بھائیوں سے بھی, 1 منٹ رکو قافلے والوں, کہ یہاں ہمارا جو وہ پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس تو نہیں ہے. وہ کہنے لگے ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اگر آپ کے قافلے میں سے کسی کے پاس سے نکلا نا, ہم اس کو اپنے پاس روکیں گے. اور وہ ان کے بھائی تھے بنیامین, ان کی بوری سے نکلا اور ان کو روک لیا. یہ ہیلا شرعی ہے. تو جہاں ہم اور بار دیکھیں, جہاں ہمیں ان کے ایصال ثواب کی طرف تو ہماری نظر ہوتی ہے, ہم ختم خیرات یہ بہت سارے کرتے ہیں, لیکن اس طرف ہم توجہ کم دیتے ہیں کہ یہ فدیہ ہے. یہ فدیہ ہیلا اسقاط کی صورت میں آپ جنازے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, مدارس میں جا کر بھی کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, چند مسکینوں کو بٹھا کر بھی کر سکتے ہیں, اور بہت سارے مساکین کو بٹھا کر بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں سب کو یہ معلوم ہو کہ جانے والے کی بھلائی کے لیے ہم یہ ہیلا اسقاط کر رہے ہیں, یہ لازم ہوتا ہے. اور باقی فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے اگر اس کے ترکے میں پیسے نہیں ہیں تو جو پیچھے وہ رسائی ان کو چاہیے وہ اپنے پاس سے کرے. اگر پاس بھی نہیں ہے تو بطور قرض لے کر اس کا ہیلا کر دیں, تاکہ اس کے عمر, کیوں کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے, آپ نے بھی یہ اگلا سوال آپ کے, یہ قبر میں جاتا ہے تو اسے حساب دینا ہوگا. بے شک. اور بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نمازوں کے متعلق اس سے سوال پوچھا جائے گا. فجر کی نماز کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اگر اس نے پڑھی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھی ہے تو ایک سانپ اسے ڈستا ہے, وہ ظہر کی نماز تک جو ہے جس زمین میں ڈستا جاتا ہے, پھر زور کے وقت وہ اوپر آ جاتا ہے. پھر اسی طرح زور کی نماز کا سوال ہوتا ہے, اگر زور کی نماز اس نے پوری پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھی تو پھر عصر تک اسے وہ ڈستا جاتا ہے. یہ اس کے پھر یعنی اعمال کا جو ہے نا وہ اسے یعنی نماز کے بارے میں اس سے سب سے پہلا سوال بھی جو ہے نا وہ نماز کے بارے میں ہوتا ہے. اگر نماز مکمل ہوگی تو سمجھ جائیں کہ اس کی باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے. تو باقی یہ یعنی قبر میں جب بندہ چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, ایک اس کا مال, ایک اس کے گھر والے, ایک اس کا عمل. 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں, ایک اس کے پاس رہتا ہے, عمل ساتھ رہتا ہے. عمل ساتھ رہتا ہے. تو وہاں اس نے عمل دیکھنا ہوگا. اور آنے والوں کے لیے یہ حکم ہے, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے پہلے حدیث مبارکہ پیش بھی کی ہے, اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبر پر اتنی دیر میں رکیں جتنی دیر آپ نے ایک اونٹ ذبح کر کے جو ہے نا اس کو تقسیم کرنے پہ وقت لگتا ہے, اتنا وقت آپ نے قبر پہ رکنا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بس جیسے ہی یعنی آج کل تو شارٹ کٹ کا دور آ گیا ہے نا, بھائی جلدی جلدی دفناؤ اور بھاگو بھائی اپنے. ورنہ قبر پہ رہنا چاہیے, وہاں پہ ذکر اذکار کرنا چاہیے, وہاں پہ تلاوت قرآن الہی کرنی چاہیے, تاکہ مردہ جب قبر میں گیا ہے تو ظاہر اسے, کیونکہ بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا تو فوراً 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. بڑے خوفناک قسم کے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں, ناخن جو ہے وہ تانبے کے ہوتے ہیں, وہی سوالات کرتے ہیں. پھر یہ جو 3 سوال جو پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں تو مردہ گھبرا جاتا ہے. اگر اس وقت قبر پہ بیٹھنے والے تلاوت کر رہے ہوں گے اور اللہ اللہ کر رہے ہوں گے تو اس سے سوال و جوابات میں آسانی ہوگی, اور سوال ریپیٹ کروا رہے ہوں گے. سوال ریپیٹ کروا رہے ہوں گے. تو اس حوالے سے یعنی جو جانے والا ہے وہ تو چلا گیا ہے, جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قبر پر اتنی دیر تک رکیں جتنی دیر تک آپ ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کرنے میں وقت لگ جاتا ہے. بالکل اتنی دیر رکنا چاہیے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ 3 اعمال ہیں, 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک اعمال نامہ ایسا ہے جو ساتھ جاتا ہے, اور اسی اعمال نامے کی بنیاد پر جزا اور سزا کا تعین ہوتا ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. قبر کے اندر ان 5 کا سوال ہونا ہے. اس کے بعد قبر کے بعد بھی ایک مرحلہ آنا ہے جہاں پوری کل کائنات کا جزا اور سزا متعین ہونی ہے. ایک میدان سجنا ہے, اور اس میدان کی شان یہ ہونی ہے کہ اللہ رب العزت خود جلوہ افروز ہوں گے اور خود اعمال نامے کو دیکھ کر جزا اور سزا کا تعین کریں گے. تو پروگرام ٹرانسمیشن کا وقت بھی بڑا نزدیک لگا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایصال ثواب
کے بارے میں بتا دیں کہ کفارہ سیئات کا ذکر بڑا سنتے ہیں ہم لوگ. کفارہ سیئات کیا ہے, اس کا اجر کیا ہے؟ دیکھیے کفارہ سیئات کہتے ہیں گناہوں کو. کفارہ یعنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنا. اس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنا اس کا فدیہ ادا کرنا, گناہوں کا کفارہ. گناہوں کا کفارہ ایک تو گناہوں کی معافی طلب کی جائے, توبہ کی جائے, اور دوسرا اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو کفارہ اس سیئات ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا فدیہ ادا کی جائے. جو اس کے اس نے فرائض اس نے ترک کیے ہیں, واجبات ترک کیے ہیں, تو اس کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ اس کا بیسیکلی ہے. آپ کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ مرنے والوں کو بخشوانے کا بہترین کام کیا ہے؟ کس طریقے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ اگر کون سا ایسا عمل ہے جو کیا جائے تو ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا؟ دیکھیں بہت بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے جو جانے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ. بے شک. یعنی اس جانے والے نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا دی ہوگی, کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا ہوگا, کوئی راستہ بنا دیا ہوگا, پانی کا کوئی کولر لگا دیا ہوگا, پانی کا چشمہ بنا دیا ہوگا. یعنی وہ کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے گا, اور جب تک مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی جانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور ایصال ثواب حق ہے. یہ قرآن و حدیث سے اس پر متعدد بے شمار دلائل موجود ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو زندوں کے اعمال سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جو چیز حدیث مبارکہ میں ہے او علم ينتفع به, اس کا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. یعنی اس نے کوئی ایسی اچھی کتاب لکھی ہو, جب تک وہ کتاب آگے لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. یا اس نے پھر آگے علم پڑھا دیا ہو, قرآن پڑھا دیا ہو, حدیث کا علم سکھا دیا ہو, جب تک وہ علم پھیلتا رہے گا جانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری جو چیز ہے وہ بڑی یعنی او ولد صالح يدعو له, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یعنی سب سے بہترین ایصال ثواب کا جو عمل ہے وہ دعا کا ہے, اور اس کے لیے اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے. اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے. اگر اولاد نیک ہوگی تو اپنے والدین کو دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھے گی. جن والدین نے اپنی ساری زندگی اس اولاد کے لیے یعنی کھو دی, اس اولاد کے لیے وقف کر دی تھی, آج اگر وہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ اولاد اپنے والدین کو یاد نہیں رکھتی تو ان والدین کی روحوں پر کیا گزرتی ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سہارا تلاش کرتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر اسے ایک تنکا مل جاتا ہے سہارے کے لیے اور ایک طرف پوری دنیا رکھ دی جائے اور ایک طرف وہ تنکا, تو وہ تنکے کو اپنے لیے پسند کرے گا اور باقی سب کو چھوڑ دے گا, کیونکہ وہ تنکا وہ اس کا سہارے کا سبب بن رہا ہے, وہ اسے نجات دے رہا ہے. تو اس طرح دنیا سے جانے والے کو شدت سے انتظار ہوتا ہے. دنیا میں میرے بڑے اچھے دوست تھے, میرے بیٹے تھے, میرے بھائی تھے, میرے یعنی رشتہ دار تھے, عزیز و قارب تھے, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, میرے ساتھ دن رات چلتے پھرتے تھے. لیکن اب اسے انتظار ہے کہ میرے پیچھے کون ہاتھ اٹھاتا ہے, کون سورہ فاتحہ پڑھ کے, سورہ اخلاص پڑھ کے میرے لیے دعا کرتا ہے, کون ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرتا ہے. اب دیکھیے یہ ایصال ثواب کو یعنی اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. ایصال ثواب کو یعنی کچھ لوگ اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ کچھ لوگ کرنے سے ہی قاصر رہ جاتے ہیں. ایصال ثواب کو اتنا آسان کہ یہ دعا کا نام ہے, یہ اپنی آپ استطاعت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں اگر آپ کے پاس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر کہ مجھے محلے والے کیا کہیں گے, مجھے گاؤں والے کیا کہیں گے, مجھے لوگ کیا کہیں گے. یعنی اسی پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آج کل یعنی جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا, جو لوگ اس کو دفنانے یعنی اس کے جو ورثاء ہیں وہ اتنی ان کو توجہ اس کے اوپر نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کس انداز سے دفنائیں گے, بلکہ توجہ لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کھلائیں گے, کیسے کھلائیں گے. مفتی صاحب یہاں پر ایک اور بھی ہے نا, جو ہمارا عالمیہ بھی ہے اور موجودہ حالات کے اندر جتنی مہنگائی ہے
وہ کہا جاتا ہے کہ کہا کیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں آنا بھی بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مہنگا کر دیا ہے ڈاکٹرز نے، اور دنیا سے جانا معاشرے نے بڑا مہنگا کر دیا ہے۔ بالکل یہ نمود و نمائش، وہ دکھلاوا کہ ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی لاکھوں روپے ہو سکتا ہے پچھلوں کو مقروض کر کے جا رہا ہو۔ بالکل ایسی بات ہے، اور اس چیز کو ہم نے خیال کرنا چاہیے جو اس کے ورثاء ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑا مجمع ہو، بہت سارے لوگ ہوں، بہت زیادہ کھانا ہو، بلکہ نہیں، فقط دعا اگر آپ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو یہ بہترین ایصال ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جانا ہے۔ یہی سوال کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے اس کے مرنے کے بعد؟ دیکھیے اس میں سب سے بہترین عمل، اگر اولاد نماز پڑھے تو نماز کے اندر جب ہم دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہر نماز میں موجود ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہمارے مر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم باقاعدہ نماز پڑھیں۔ ایک تو اللہ کا فرض بھی ادا ہوگا اور دوسرا ان کے لیے بخشش کی دعا بھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور میری اور ناظرین کی رہنمائی کی۔ ناظرین، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم سب نے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہر بندے نے اپنی جزا اور سزا کا تعین تو وہاں پہ ہونا ہے، لیکن جزا اور سزا کے مراحل دنیا کے اندر طے کرنے ہیں۔ ہم نے اپنے نامہ اعمال کو یہاں پر بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جب ہمارا آخری وقت ہو اور ہماری زبان پر ایک ہی نام اور ایک ہی کلمہ جاری ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو گئی تو ہماری بخشش ہی بخشش ہے، ہماری موت ایمان کی صورت میں ہو گئی تو ہم اللہ کے بھی ہاں سرخرو ہوں گے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر استقامت لائیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اگر غلطی کر بھی لیتا ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے۔ جب اللہ کے حضور آپ پیش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں